دونوں معاملات لیجٹ ہونے چاہیے, دونوں معاملات حلال ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رکھوں یہاں پہ جی ایک گلاس شراب کا اور ایک گلاس دودھ کا اور کہوں جی میں استخارہ کرتا ہوں کہ مجھے کیا پینا چاہیے. آپ حرام کی طرف اسٹریٹ اوے جا ہی نہیں سکتے, وہ تو اسٹریٹ اوے آؤٹ آف دا کوشچن ہو جائے گی نا بات. اچھا دوسری طرف آپ کہتے ہو جی رشتے کی بات ہے, دو پرپوزلز آئے ہیں, ایک بندہ ماشاء اللہ آپ کہتے ہو کہ بیسک اسلامک فرائض پورے کر رہا ہے اور اوور آل پرسنالٹی میں بھی ٹھیک ہے, ایک بندہ ہے جو بیسک سے فارغ ہے اور نہ ہی اس کا ارادہ ہے کرنے کا, نہ نماز کا ارادہ ہے نہ فلاں ارادہ ہے, تو اسٹریٹ اوے نا یہ آؤٹ آف دا کوشچن ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ بیسکلی نا ہم نے یعنی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات میں جو حدیث ملی ہوئی وہ ہے سب سے پہلے آپ نے دین دیکھنا ہے کہ وہ بیسکس پورے دیکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ بندہ مفتی علامہ حضرت مولانا ہو, لیکن کم از کم بیسکس تو پوری کرے نا. بیسک پوری کرنے کے بعد آپ دیکھ لو کہ جی یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ فلاں نم کا ہے, اس پہ استخارہ کر لیں آپ. لائک وائز بزنس آپ نے سیٹ اپ کرنا ہے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہو میں انٹرسٹ بیسڈ لینڈنگ کروں گا, کوئی ایسا بزنس ہے جو حرام سے ریلیٹڈ ہے رائٹ, یا الکوہول بیچنے کے موڈ ہے, یا میں جو نا ویگس میں کسینو کھول رہا ہوں سم تھنگ, اور دوسری طرف میں ایک فش اینڈ چپ شاپ کھول رہا ہوں, یا میں فار ایگزامپل کوئی برگر جوائنٹ کھول رہا ہوں جہاں پہ حلال اور وہ ہوگا. اس میں بھی نو برینر ہے کہ ایک کام آپ کا بالکل جو ہے نا ختم ہو گیا ہے, یعنی اٹ ہیز بین ایلیمینیٹڈ. تو ہمیشہ استخارہ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہوتا ہی ان چیزوں پر ہے جو دونوں ہی لیجٹمیٹ اور ویلڈ آپشنز ہوتے ہیں. اس کے بعد جب آپ نے استخارہ کر لیا, سو ناؤ آئی وانٹ ٹو نو واٹ نیکسٹ. آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے, آپ نے اس کے بعد استخارے کی دعا کی, اچھا اس کے بعد آپ کیا کریں, کس چیز کا انتظار کریں؟ اس کے بعد آپ نے اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے, بیکاز آپ نے دیکھیں بھائی وہ خواب میں آئے گا آپ کو, یہی ایگزیکٹلی اصل میں نا مسئلہ پتہ ہے کیا, نالج نہیں ہوتا لوگوں کے پاس, ہم لوگوں کو ہم غفلت برتتے ہیں اور ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں. ہم ایون ایک حدیث تک نہیں ڈھونڈ سکتے آج کل کے زمانے میں, جب کہ اے آئی آ چکی ہے. اب تو آپ کے اللہ تعالیٰ نے فنگر ٹپس پہ کر دیا کہ اگر آپ نے کچھ ڈھونڈنا ڈھونڈ لیں تو آپ یہ حدیث سن لیں, میں سنانا چاہوں گا, اسی سے سارا کچھ ہی کلیئر ہو جاتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1162, اور دیکھیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں سے استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح ہمیں کوئی قرآن کی صورت کی تعلیم دے رہے ہوں, یعنی کہ اتنا زیادہ کریں نمبر 1. پھر جس طرح اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعتیں ادا کرے, پھر یہ کہے, پھر وہ دعا استخارہ ہے لیکن میں اس کا ترجمہ پڑھنا چاہوں گا تاکہ اس میں ہی سارا کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. اور اس کو سمجھے, اس کو سنے بغیر نا, آپ کو سن تو لیں گے ہمارا جواب لیکن شاید آپ کو اتنا کنونس نہیں ہوں گے, تو یہ سنیں. اے اللہ بے شک میں آپ سے آپ کے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور آپ کی قدرت کی بدولت آپ سے میں مانگتا ہوں, طاقت مانگتا ہوں, اور آپ کے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ بے شک آپ ہی قدرت رکھتے ہیں اور میرے پاس کوئی قدرت نہیں ہے. علم آپ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا, اور آپ تمام پوشیدہ باتوں کے جاننے والے ہیں. اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے بندہ, یہ میرے دین, معاش اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے, these are the 3 things what a person is worried about, ٹھیک ہے. ایون نتیجے کے بارے میں بھی بات کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں. اگر میرے کام میرے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دیں, اگر یہ اور اس کو میرے لیے آسان کر دیں, پھر اس میں مجھے برکت عطا فرمائیں. اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے دین, معاش اور میرے نتیجے یعنی میرے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دیں اور مجھے بھی اس سے ہٹا دیں. پھر میرے لیے خیر مقدر کر دیں, یعنی کوئی آلٹرنیٹیو جو بہتر ہے وہ مقدر کر دیں جہاں بھی ہو, اور پھر اس پہ میرے دل کو اطمینان بخش دیں. دس از واٹ آل یو نیڈ. اگر آپ کا دل اطمینان پہ آ گیا کسی اور جگہ تو دس از آل واٹ یو نیڈ. ناؤ دس حدیث اور دعا اٹ سیلف ٹیلز کہ آپ نے دعا کر لی, آپ نے اللہ کے ہاتھ میں سپرد کر دیا ہے معاملہ, ٹھیک ہے. اب آپ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ اگر تمہیں کوئی اس طرح کی ہنٹ ملے تو یہ ہے. اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارے کے بعد تو سونا بھی ہوتا ہے, رات کو ہی کرنا پڑے گا کیونکہ سوئے نہیں ہیں تو پھر کیسے ہو گیا. نو ناٹ ایٹ آل. آپ فجر کے بعد استخارہ, بلکہ فجر کے بعد تو زیادہ بہت اچھا بابرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے پوری امت کے لیے برکت کی, تو آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا معاملہ. اور اب اللہ ول میک دا میٹرز, ٹیک کیئر آف دا میٹرز. اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی, اگر نہیں بہتر تو آپ نے بہت اچھی دعا مانگی ہے کہ میرا دل سے پھیر دیں. جب دل ہی پھر گیا تو پھر تو آپ برا بھی نہیں فیل کریں گے, اور کچھ بہتر میرے حق میں آلٹرنیٹیو کر دیں. اچھا میں اس کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل وہ جاوید اور پروین والا کیس ہی لے لیتے ہیں, کیونکہ عام طور پہ لوگ استخارے کی دعا جو ہے وہ شادی بیاہ کے معاملات میں بہت زیادہ مانگتے ہیں, باقی اعتبار میں شاید اتنی نہیں مانگتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ معاملات مجھے بہت اچھی طرح آتے ہیں. حالانکہ استخارہ کسی بھی, جب بھی آپ کراس روڈ پہ آتے ہیں کہیں پہ بھی آپ یہ والی دعا مانگ سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات ہم نے بتا دی کہ جی دونوں معاملات ٹھیک ہونے چاہیے جن پہ آپ استخارہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ
کہ جب آپ استخارہ کرتے ہیں تو آپ اس کے بعد کسی چیز کا انتظار کیے بغیر جہاں پہ بھی آپ کا دل زیادہ مائل ہو رہا ہے آپ اس طرف فیصلہ کر دیتے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر آپ نے ویٹ بھی نہیں کرنا. ہاں ویٹ بھی نہیں کرنا. آپ جس طرح جاوید اگر پروین کے فار ایگزامپل معاملے میں وہاں پہ اپلائی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اپنا سی وی ڈال رہا ہے وہاں پہ, تو اب اگر تو معاملہ ہو گیا الحمدللہ اللہ ول فیسیلیٹیٹ دیٹ پاتھ. اگر نہیں ہونا ہوگا تو خود بخود کوئی چیز ایسی آ جائے گی کہ وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. ایک فیملی نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جس طرح ہماری بچی کا ہم نے رشتہ کروانا ہے تو یہ 2 پرپوزلز آئے ہوئے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں جائیں. میں نے کہا آپ استخارہ کریں کیونکہ دونوں کیسز لیجٹ تھے. میں نے کہا آپ خود کریں. اچھا ایک اور امپورٹنٹ سائڈ نوٹ یہ ہے کہ استخارہ جس بندے کا معاملہ ہے وہ یا خود کرتا ہے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بندہ جس کے جو بھی امپیکٹ ہو رہا ہے, فار ایگزامپل والدین اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں فار ایگزامپل, یا بچہ خود کر رہا ہے, یہ ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ جی تھرڈ پارٹی بابا جی کو آپ پیسے دے رہے ہیں, یا وہ آج کل کچھ پروگرامز بھی چل رہے ہیں کہ جی وہ بابا جی کہیں اندھیرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اور وہ لائیو استخارہ کرتے ہیں. والدین بھی اس لیے کر سکتے ہیں کہ وہ افیکٹڈ افیکٹڈ ہیں, یعنی یہ بھی نہ سمجھیں کہ بچہ کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ نہیں ہے, آپ ہی کر دیں میرے لیے اماں جی. یہ اماں جی اپنے پوائنٹ آف ویو سے کریں گی کہ میرے بیٹے کو کامیابی ملے, لیکن آپ نے جو کامیابی اور جو خوشی اور جو آپ کو چاہیے اس کے لیے آپ ہی نے کرنا ہے. یہ غلط فہمی بھی نہ ہو. سو بیسکلی ونس ایک دفعہ استخارہ ہو گیا اور آپ نے خود کر لیا, سب کچھ ہو گیا, اب اس کے بعد لیٹ سپوز جاوید پروین سینیریو میں جاوید جو ہے وہ پروین کے گھر پہ سی وی اپنا ڈراپ کروا دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر تو معاملہ ہو گیا الحمدللہ, نہیں ہوتا نو پرابلم, دوسرا جو آپشن آپ کے پاس اویلیبل تھا اس کی طرف جائیں, یا کوئی آپشن اگر اویلیبل نہیں تھا نو پرابلم, دین the process starts again, یعنی دوبارہ سے دیکھیں, یہاں پہ دیکھا, یہاں پہ دیکھا, جہاں پہ بھی ہے, اور پھر سے استخارہ کریں. اسی طرح سے اگر آپ کا بزنس کا پلان ہے, لیٹ سپوز ایک بندہ سوچتا ہے کہ جی میں نے لیٹ سپوز پنڈی میں پلاؤ کی دکان کھولنی ہے, اور دوسرا اس کے پاس آپشن یہ ہے کہ اسلام آباد میں برگر کی دکان کھولنی ہے. دونوں میں سیور فوڈ تو نہیں آپ کو کھولنے دے گا. نہیں سیور نہیں کھولنے کا, لیکن چلے ہم دیکھیں پازیٹیو تھنکنگ کی بات کریں. پنڈی والے برگر نہیں کھاتے. پلیز 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 ریلیکس, کام ڈاؤن. میں خود پنڈی بوائے ہوں, ٹھیک ہے, اوکے. سو ایک طرف آپ کو آئیڈیا ہے کہ میں پنڈی میں پلاؤ کی دکان کھولنا چاہتا ہوں, ایک طرف آپ کہتے ہو نہیں یار اسلام آباد میں برگر کی دکان کھول لیتے ہیں. دونوں آپشنز آپ کے پاس بڑے کلیئر ہیں, دونوں آپشنز آپ کے پاس بہت اچھے ہیں, اور دونوں طرف آپ کا دل مائل ہے کیونکہ دونوں آپ کا شوق ہے. لیکن اب آپ نے استخارہ کیا, اب آپ کا تھوڑا سا دل انکلائن کر رہا تھا پنڈی کی طرف, کیونکہ آپ کو لگتا ہے یار وہاں پاپولیشن بھی زیادہ ہے اور پلاؤ چلتا بھی ہے, اور یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو رننگ میں رہے گی وغیرہ وغیرہ. سو آپ نے اس طرف جانے کا فیصلہ کیا. جیسے ہی آپ وہاں پہ گئے, جس جگہ پہ آپ نے شاپ دیکھی ہوئی تھی اور جو بھی آپ کا پلان تھا, ایک بڑا سینئر بندہ جو بزنس کمیونٹی کا ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ فائدہ نہیں ہے کیونکہ مارکیٹ سیچوریٹ ہوئی ہوئی ہے بیکاز آف سیور فوڈس, ٹھیک ہے, مارکیٹ سیچوریٹ ہے. بھائی جان آپ بہتر یہ ہے کہ اسلام آباد میں کوئی برگر جوائنٹ کھول لیں, کیونکہ یہاں پہ نا آلریڈی پلاؤ کے 2-3 کنگز ہیں جو کر رہے ہیں, اور پلس اب وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے, بچے جوان ہو رہے ہیں, اب یہ سارے پنڈی والے بھی برگر بچے بن رہے ہیں. تو آپ برائے مہربانی آپ ایسا کریں, اب یہاں پلاؤ شلاؤ کا سین بھی ڈراپ ہو رہا ہے اور جو ہے مارکیٹ وہ ڈومینیٹ ہوئی ہے, آپ ایسا کرو. اور یہ بندہ بزنس کا بڑا ٹائکون ہے, وہ آپ کو ایڈوائز کرتا ہے اور بڑا سینسیبل بات کرتا ہے. آپ کہتے ہو یار پھر ٹھیک ایسا کرتے ہیں, اسلام آباد آلریڈی پھیل رہا ہے اور وہ دوسری طرف بھی جا رہا ہے, تو مے بی دیر آر سرٹن ایریاز جو کھل رہے ہیں وہاں پہ برگر جوائنٹ ایک بھی نہیں ہے, اینڈ مے بی اف آئی ایم اے فرسٹ موور, مجھے فرسٹ موور ایڈوانٹیج ہوگا. سو آلدو آپ نے استخارہ کیا اور آپ نے پنڈی کی طرف رخ کیا, لیکن وہاں سے دروازہ بند نظر آیا. آپ نے دوبارہ سے استخارہ کرتے ہوئے دوسرے آپشن کی طرف اب رخ کر لیا, کیونکہ اب آپ کہتے ہو کہ کیونکہ اب آپ اس کو یہی سمجھ رہے ہو کہ یہاں پہ میرے لیے پھر نہیں تھا, کیونکہ مجھے بار بار ڈیڈ لاکس مل رہے ہیں. اللہ نے معاملات ہینڈل کیے اور آپ کو لگا کہ نہیں یہاں پہ نا مجھے ٹریک ڈیڈ اینڈ نظر آ رہا ہے, پھر آپ ادھر گئے اور انشاءاللہ وہیں پہ برکت بھی ہو گئی, آپ کو فائدہ بھی ہو گیا. سو ریممبر کہ استخارہ کرنے کے بعد کوئی خواب, کوئی سائن, کوئی فرشتہ نازل ہوگا اور مجھے آ کے بتائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے بس استخارہ کرنا ہے اینڈ ڈو واٹ یور ہارٹ انکلائنس ٹورڈز موسٹ, اور اگر ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کریں, نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ شکر ادا کریں اینڈ گو دی ادر وے. 2 گھنٹے تو انتظار کرنا چاہیے دعا کے بعد, نہیں کر لیں. لوگ اللہ تعالیٰ میں مذاق کر رہا ہوں, نہیں مجھے اللہ کے لیے جیسے ہم نے پہلے کہا, جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے لیے 1-2 گھنٹے یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ. ٹرو, مطلب اللہ تو ویسی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے, یو کین سمپلی گو اہیڈ. اور کبھی کبھار نا ایون لیٹ سے کوئی ایسا سچویشن ہوتی ہے, آپ یو آلموسٹ میڈ دا ڈیسیژن اور آپ نے اگر استخارہ نہیں کیا تھا, آپ تب بھی استخارہ کر لیں. ٹرو. سو واٹ یو ڈوئنگ از کہ آپ اس ڈیسیژن میں یہ جو ساری دعا ہے نا یہ آپ اس میں شامل کر رہے ہیں. سو اٹس ناٹ نیسسری کہ ہر دفعہ آپ بہت 2 بڑے کنفیوز ہوئے تبھی استخارہ کریں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ ڈیسیژن مجھے لگ رہا ہے یہی میں نے جانا ہے, آپ اس کو استخارہ کر کے. گوگلی آ رہی ہے, ایک اور گوگلی آ رہی ہے. کون کھیلنا پسند کرے گا, مجھے بندہ بتائیں تاکہ میں اس کو گوگلی کرا. علی دشام آ رہی ہے گوگلی. سوال یہ ہے کہ
ایک خاتون ہے, اور یہ ریئل سوال ہے, میں آئی ایم ناٹ میکنگ دس اپ, اس کا نام پروین تو نہیں, بس پروین نہیں ہے, پروین نام نہیں ہے, نام کچھ اور ہے. تو پروین اور جاوید ہمارے بڑے پسندیدہ نام ہے, ہم اس کو اکثر یوز کرتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے. اگر آپ کا نام پروین یا جاوید ہے تو کیپ ان مائنڈ کہ اس کہانی کا تعلق یہ سارے فرضی کردار ہیں, کسی کا نام ریئل نہیں ہے. اس طرح ڈراموں کے شروع میں آتا ہے نا, یہ ساری فرضی کہانیاں, لیکن یہ ٹریڈ مارکس ہیں کافی, لیکن ہمارے ٹریڈ مارکس ہیں, میں اکثر یہ نام یوز کرتا ہوں.